جب یہ اپنا نام اعمال دیکھے گا نا پریشان ہو کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا۔ وہ جو آنکھ کے اشارے کے ساتھ کسی مومن کی غیبت کی تھی نا وہ بھی لکھی ہوئی، وہ جو کسی کو زبان درازی کر کے کسی کی توہین کی تھی نا وہ بھی لکھی ہوئی۔ وہ گلی میں چلتے ہوئے ادھر دیکھا تھا جدھر سے پیغمبر نے منع کیا تھا، ادھر کا دیکھنا بھی لکھا ہوا، کوئی شے نہیں چھوڑی اس نے۔ اگر چاہتا ہے نا وہاں اس میدان محشر کی شرمندگی سے بچ جائے، یا گھر والوں کو پتہ چل جائے نا، صرف گھر والوں کو کہ اس نے یہ گناہ کیے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اگر تیرے سگے بھائی کو تیرے گناہوں کی بو آ جائے لنفضوا من حولک، تیرا سگا بھائی تیرے پاس بیٹھنا چھوڑ دے۔ اچھا اتنا بدکار ہے، بڑی تسبیح پکڑی ہوتی ہے، بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا نیک بنتا ہے، باتیں تو بڑی کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے، سگے بھائی کو گناہ کی بو آ جائے تیرے پاس بیٹھنا چھوڑ دے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرا بھائی تیرے پاس نہیں بیٹھتا، میں کتنا کریم ہوں، میں گناہوں کی بو نہیں، گناہ دیکھ کے بھی نعمتوں کی بارش کرتا ہوں، موقع فراہم کرتا ہوں شاید پلٹ آئے۔ کائنات کا وہ کریم بادشاہ ہے جو اپنے بندوں کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون، موسیٰ جاؤ، فرعون بدبخت ہو گیا، انہو طغا، سرکش ہو گیا، جاؤ اسے ہدایت کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھی بھیج، دونوں کو بیان کر کے اذهبا الى فرعون، تم اکٹھے جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کیا انداز تبلیغ ہے، فرعون خدا کے مقابل میں خدا بنا بیٹھا ہے، حکم ہوا جاؤ وقولا لہو قولا لینا، اس کے پاس جا کے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید نصیحت حاصل کر لے۔ فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کرتا، فرعون کو بھی موقع مہیا کرتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید پلٹ آئے۔ جو فرعون پہ اتنا مہربان ہے وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے پہ نہیں ہوگا، ہے وہ چاہتا ہے۔ میں نے ایک حدیث قدسی میں پڑھا تھا، یہ بوڑھا بندہ جب بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو آنکھیں کمزور ہو جاتی، کان سنگین ہو جاتے، ہاتھوں میں راشا تاری ہو جاتی، پیروں میں بدن کی طاقت اٹھانے، بدن کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی نا، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، زبان میں لکنت ہے، آنکھیں کمزور ہیں، کان سنگین ہے، پیر اور ہاتھ کانپ رہے، عصا کا سہارا لے کے مسجد آ گیا، بوڑھا تھا نا، خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہتا میرا اللہ جوانی مستانی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب سمجھ آئی ہے، دیکھ آیا تو تیرے گھر ہوں نا، اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر، میری سفید داڑھی پہ رحم کر، میرا اللہ مجھے معاف کر، آیا تو تیرے گھر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا، پلٹا، بس کر لیا نا غلطیوں پہ ڈٹ نہ جا، آجا میری بارگاہ میں آ کے کہہ دے غلطی کر بیٹھوں، میرا اللہ ہو گئی گستاخی نا، انسان تھا نا، میرا اللہ معاف کر دے۔ اتنا کریم ہے، معاف بھی کرتا ہے، شرمندہ بھی نہیں کرتا، تانا بھی نہیں دیتا۔ ہاں کہاں رہا ہے، میری نعمتیں کھا کے میری نافرمانی کرتا رہا ہے، اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تو میرے گھر آ گیا ہے، اب بوڑھا ہو کے آیا ہے، تانا نہیں دیتا، پچھلیاں یاد بھی نہیں کرواتا، غلطی کیا چل آ گیا ہے نا۔ میرے فرشتوں جس گناہ کی معافی مانگتا جائے نا مٹاتے جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے میرے ان بندوں کو کہہ دے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے نا، ان سے کہہ دے او میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ توبہ کر لو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے اللہ بندے سے صرف دو چیزیں چاہتے۔ کتنی؟ اللہ بندے سے صرف دو چیزیں مانگتا ہے، دو۔ وہ مالک صاحب وہ 1000 شے بھی مانگ سکتا تھا، اس نے صرف دو چیزیں مانگی۔ میرے مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا اللہ ایک مانگتا ہوں میرے بندے، میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، تو میری نعمتوں پہ شکر ادا کر، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر۔ اللہ ایک نعمتوں پہ شکر مانگتا، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے حسن دیا، میں نے تجھے دولت دی، میں نے تجھے اولاد دی، میں نے تجھے والدین دیے، میں نے تیرے لیے زمین بنائی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے میں نے تیرے فائدے کے لیے خلق کر دیا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، دن بنایا، رات بنایا، سمندر، دریا، پہاڑ، صحرا تیرے لیے خلق کیے ہیں نا، تو شکر ادا کر، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ دوسری شے مانگتا ہے، اور میرے بندے تو نے غلط کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تو نے نافرمانی کی ہے نا، تو توبہ کر میں معاف کر دوں۔ اللہ ایک نعمتوں پہ شکر مانگتا ہے، اللہ ایک گناہوں پہ توبہ مانگتا ہے۔ غلطی کر بیٹھا ہے نا، ڈٹ نہ جا، پلٹ، تو توبہ کر میں معاف کر دوں۔ اللہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ اتنا کریم بادشاہ ہے، توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں بھئی کوئی ایسا بادشاہ کائنات میں کہاں نظر آئے گا؟ ہمارے معاشرے میں مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے نا، کوئی مانگنے ایک دفعہ آ جائے دوبارہ بیچارہ بھول کے بھی آ گئے نا تو توہین کر دیں گے، وہ اس کے تو کام ہی یہی ہے بھائی، اس نے تو شغل بنایا ہوا ہے، یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ ہم مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کو اتنا کریم ہے وہ نہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا، کہتا آؤ مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ دسیا جی ٹائم موقع ونجے تو دسیا جی۔ اللہ مانگنے والے کو اچھا سمجھتا، نہ مانگنے والے کو اچھا۔ اب بندہ نماز پڑھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھ جیسے طالب علم نکمے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا، نماز ختم ہوئی، اٹھایا جہاں نماز پھینکی اور گیا۔ روایتوں میں جب کوئی بندہ نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتا، اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کی نماز اٹھا، اس کے منہ پہ دے مار۔ مجھے اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اس لیے تو نہیں بلایا تھا آئے 2 رکعت نماز پڑھے اور چلا جائے، مجھے اس کے سجدوں کی کیا ضرورت؟ میں نے تو اپنے گھر اس لیے بلایا تھا، یہ آئے گا، یہ بیٹھے گا، کچھ مانگے گا، میں دوں گا، اس سے مانگا ہی کچھ نہیں، مجھے نہیں ضرورت اس کی نماز کی۔ جھولی پھیلا کے مانگا کر، دیر تک مانگا کر، جو دل میں آئے نا وہ مانگا کر، پریشان نہ ہوا کر دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے معصوم فرماتے ایک بندہ دعا کرتا ہے نا، دعا کا فلسفہ یہ ہے، علماء تشریف فرمائے، دعا رد نہیں ہوتی، دعا کا فلسفہ یہ ہے، دعا رد، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تو مانگو میں دوں گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ہاں کوئی دعا ہی نہیں ہے،
کوئی بندہ حرام چیز مانگ رہا ہے تو وہ دعا نہیں، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، دعا کا فلسفہ یہ ہے رد نہیں کرتا۔ میں نے پڑھا ایک بندے نے دعا کی، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے میرے فرشتے میں نے اس کی دعا قبول کر لی، اس نے جو مانگا ہے نا قبول ہے، دیں گے اس کو، درخواست پہ دستخط ہو گئے، قبول ہے، ابھی دینا نہیں جو مانگ رہا ہے، ابھی دینا نہیں، دعا قبول ہو گئی ہے ابھی دینا نہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے میرا اللہ جب دعا قبول ہو گئی ہے ابھی دینا کیوں نہیں؟ میرا آقا خالق فرماتا ہے فرشتے تو نے دیکھا نہیں، اس کے مانگنے کا انداز اتنا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں یہ دیر تک مانگتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اللہ اکبر، دیکھنا میرے گھر میں آ کے بیٹھا کیسے مؤدب، اس کے بیٹھنے کا انداز دیکھ، اس کے مانگنے کا طریقہ دیکھ، اس کے بولنے کا سلیقہ دیکھ، کیسے محتاج ہو کے مجھ غنی سے مانگ رہا ہے، اس کے مانگنے کا انداز اچھا ہے، دیں گے، ذرا تھوڑی دیر بعد یہ مانگے میں دوں گا۔ جھولی پھیلایا کر، خالق سے اپنے رابطے قوی رکھ، رات کو ساری رات سویا نہ کر۔ کذب من زعم انہ یحبنی، مولا خالق فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے دعوی محبت کرتے ہیں اور جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ ساری رات نہ سویا کر، رات کو جلدی سو جایا کر، آدھی رات کے بعد اٹھ جایا کر، مصلی بچھایا کر، کربلا کی مٹی سامنے رکھی کر، اپنی سفید داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا کر، اپنے خالق سے کہتے پروردگار میرے بچوں کے اٹھنے سے پہلے معاف کر دے۔ میرا اللہ میری بچی اٹھ گئی اس حالت میں، مجھے دیکھا، میرے بیٹے نے دیکھا، آدھی رات کو ابا چھپ کے روتا ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آئے گا، کون سے بابا نے گناہ کیے تھے، اب رات کو اٹھ کے روتا ہے، او میرا اللہ میری عزت رکھ لے، ان سے پہلے مجھے معاف کر دے۔